بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 9 ستمبر 2022 عیسوی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور یدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خلیفہ کے تقرر کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحابہ سے مشاورت کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بارے میں تاریخ کی کتب کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات جب قریب آئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ میں کس کو خلیفہ مقرر کروں۔ اکثر صحابہ نے اپنی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امارت کے متعلق ظاہر کی اور بعض نے صرف یہ اعتراض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر تشدد کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سختی اسی وقت تک تھی جب تک ان پہ ذمہ داری نہیں پڑی تھی، اب جب کہ ایک ذمہ داری ان پر پڑ جائے گی تو ان کی سختی کا مادہ بھی اعتدال۔ تمام صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر راضی ہو گئے۔ آپ کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحت چونکہ بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اسماء کا سہارا لیا، اور ایسی حالت میں جب کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بہت دنوں تک متواتر اس امر پر غور کیا ہے، اگر میں وفات پا جاؤں تو تمہارا کون خلیفہ ہو؟ آخر بہت کچھ غور کرنے اور دعاؤں سے کام لینے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ عمر کو خلیفہ نامزد کر دوں، سو میری وفات کے بعد عمر تمہارے خلیفہ ہوں گے۔ سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اور دوسرے لوگوں نے اس امارت کو تسلیم کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ سوال نمبر 2۔ اعتراض۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلیفہ کو نامزد کیا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کیا جواب بیان فرمایا ہے؟ جواب فرمایا، حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جب قوم کے انتخاب سے ہی کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو نامزد کیوں کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یوں ہی نامزد نہیں کر دیا، بلکہ پہلے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے آپ کا مشورہ لینا ثابت ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ اور خلفاء کو خلیفہ کی وفات کے بعد منتخب کیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ہی منتخب کر لیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اسی پر بس نہیں کیا، یعنی حضرت ابوبکر نے یہیں پر بس نہیں کیا، اس کو کافی نہیں سمجھا کہ چند صحابہ رضوان اللہ علیہم سے مشورہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی خلافت کا اعلان کر دیا ہو، بلکہ باوجود سخت نکاہت اور کمزوری کے آپ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچے اور لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں نے صحابہ سے مشورہ لینے کے بعد اپنے بعد خلافت کے لیے عمر کو پسند کیا ہے، کیا تمہیں بھی ان کی خلافت منظور ہے؟ اس پر تمام لوگوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، بس یہ بھی ایک رنگ میں انتخاب ہی تھا۔ سوال نمبر 3۔ حضور انور یدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیماری اور وفات کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی علالت اور وفات کا ذکر یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیماری کا باعث یہ ہوا کہ 7 جمادی الاخر سوموار کے دن آپ رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ اس روز خوب سردی تھی، اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا جو 15 روز تک رہا، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے باہر آنے کے آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہیں۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے آتے تھے، مگر روز بروز آپ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہوتی گئی،
اس زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا، اور جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے واقع تھا۔ علالت کے زمانے میں زیادہ تر آپ کی تیمارداری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ 15 روز تک بیمار رہے۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ رضی اللہ عنہ طبیب کو بلا لیں تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے کیا کہا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے یہ کہا ہے کہ انی افعلو ما اشاء، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا لیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور کہا ہے انی فعال لما ارید، کہ میں جو چاہوں گا ضرور کروں گا۔ بہرحال آپ کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اب یہی ارادہ ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور کسی طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے منگل کی شام کو بتاریخ 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت 2 سال 3 مہینے 10 روز رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لبوں سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے وہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف 102، یعنی مجھے فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شمار کر۔ سوال نمبر 4، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکے کی بابت فرمایا کہ میرے بعد قرآنی احکام کے مطابق اسے تقسیم کر دیا جائے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے متروکہ مال میں سے رشتہ داروں کے لیے جو وارث نہیں تھے 5ویں حصے کی وصیت کی تھی۔ سوال نمبر 5، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیویوں اور اولاد کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب، فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ نمبر 1، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، یہ ان کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے۔ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں زمانہ جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ یہ ایک مرتبہ مدینہ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ یعنی اپنی بیٹی کے پاس کچھ گھی اور پنیر بطور ہدیہ لے کر آئی تھیں، مگر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے وہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیا اور انہیں گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا پوچھ کے بتائیں کہ میری ماں اس طرح آئی ہے اور تحفہ لائی ہے، میں نے تو انہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، کیا ارشاد ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گھر میں آنے دو اور ان کا ہدیہ قبول کرو۔ نمبر 2 جو اہلیاں تھیں وہ ام رمان بنت عامر رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ کا تعلق بنو کنانہ بن خزیمہ سے تھا۔ آپ کے پہلے خاوند حارث بن سخبرہ مکہ میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عقد میں آئیں۔ آپ ابتدا میں اسلام لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 6 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور ان کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ تیسری حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت امیس بن معبد بن حارث تھیں۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ مسلمانوں کے دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکی تھیں۔ آپ ابتدائی ہجرت کرنے والی تھیں۔ آپ نے اپنے خاوند حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں سے 7 ہجری میں مدینہ تشریف لے آئیں۔ 8 ہجری میں جنگ موطا میں جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عقد میں آ گئیں۔
آپ کے بطن سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ چوتھی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ بن زید ابو زہیر تھی۔ ان کا تعلق انصار کی شاخ خزرج سے تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ کے مضافاتی علاقے سنہ میں آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کے بطن سے اللہ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئیں، جن کی ولادت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہوئی۔ اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ پہلے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے دن مسلمان ہوئے اور پھر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی۔ آپ رضی اللہ شجاعت اور بہادری میں بہت مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا قابل تعریف موقف رہا۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تھے۔ آپ رضی اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے موقع پر اہم کردار تھا۔ آپ تمام دن مکہ میں گزارتے اور مکہ والوں کی خبریں جمع کرتے اور پھر رات کے وقت چپکے سے غار میں پہنچ کر وہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کو سناتے اور صبح کے وقت واپس مکہ میں آ جاتے۔ طائف کی جنگ میں آپ کو ایک تیر لگا جس کا زخم ٹھیک نہ ہوا اور آخر کار اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت میں آپ رضی اللہ نے شہادت پائی۔ محمد بن ابو بکر تیسرے بیٹے تھے۔ آپ حضرت اسماء بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ کی گود میں آپ نے پرورش پائی اور حضرت علی رضی اللہ نے اپنے دور میں آپ کو مصر کا گورنر فرمایا۔ آپ وہیں مارے گئے۔ بعض روایات میں حضرت عثمان کو قتل کرنے والوں میں ان کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا، واللہ عالم۔ آپ کے بچوں میں سے چوتھی حضرت اسماء بنت ابو بکر ہیں۔ آپ ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ سے عمر میں بڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذات النطاقین کے لقب سے نوازا کیونکہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے توشہ تیار کیا۔ پھر اس کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اپنے کمر بند کو پھاڑ کر توشہ باندھ دیا۔ کھانے کا جو انتظام کیا تھا وہ کھانا کمر کے کپڑے سے باندھ کر دے دیا۔ 5واں بچہ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا خواتین میں سب سے بڑی عالمہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کو ام عبداللہ کی کنیت عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ کے ساتھ مثالی محبت تھی۔ چھٹی اولاد ام کلثوم بنت ابو بکر تھیں۔ آپ حضرت حبیبہ بنت خارجہ انصاریہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ وفات کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ میری بہن اسماء ہیں، انہیں تو میں جانتی ہوں مگر میری دوسری بہن کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا، جو خارجہ کی بیٹی کے بطن میں ہے، یعنی ابھی پیدا نہیں ہوئی، جو پیدا ہونے والی ہے وہ بیٹی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ان کے ہاں لڑکی ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ام کلثوم کی ولادت ہوئی۔ ام کلثوم کی شادی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے ہوئی جو جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کی شادی حضرت بلال رضی اللہ سے ہوئی تھی اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹی آپ کی 4 بیویوں میں سے کسی بیوی کے پہلے خاوند سے تھی۔ سوال نمبر 6، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے شاورہم اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کی کیا تشریح بیان فرمائی؟ جواب، حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ شاورہم آل عمران نے 160 کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس ایک لفظ پر غور کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ لینے والا ایک ہے، 2 بھی نہیں، اور جن سے مشورہ لینا ہے وہ بہرحال 3 یا 3 سے زیادہ ہوں۔ پھر اس مشورے پر غور کرو،
پھر حکم ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آل عمران 160۔ جس بات پر مشورہ لینے والا مشورہ لے، اس کے بعد مشورہ لینے کے بعد سارا تجزیہ کر کے اس پر عمل کرے اور پھر کسی کی پرواہ نہ کرے۔ آپ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کے زمانے میں اس عزم کی خوب، جب لوگ مرتد ہونے لگے تو مشہور ہو گیا کہ آپ رضی اللہ اس لشکر کو روک لیں جو اسامہ رضی اللہ کے زیر کمان جانے والا تھا، مگر انہوں نے جواب دیا جو لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں اسے واپس نہیں کر سکتا۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی طاقت نہیں کہ ایسا کرے۔ پھر بعض کو رکھ بھی لیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں جا رہے تھے، ان کو روک لیا۔ پھر زکوٰۃ کے متعلق کہا گیا کہ مرتد ہونے سے بچانے کی معاف کر دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے جواب دیا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی دیتے تھے تو وہ بھی لوں گا، اور اگر تم سب مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور مرتدین کے ساتھ جنگل کے درندے بھی مل جائیں تو میں اکیلا ان سب کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ عزم کا نمونہ ہے۔ پھر کیا ہوا تم جانتے ہو۔ یہ عزم تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ کا، اور لوگوں کے مشورے اور تھے، لیکن کیا ہوا؟ جس عزم کا نمونہ آپ رضی اللہ نے دکھایا، خدا نے آپ رضی اللہ کے عزم کی وجہ سے فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ سوال نمبر 7، حضرت ابوبکر رضی اللہ نے لشکر اسامہ رضی اللہ کو روانگی سے قبل کیا نصائح فرمائیں؟ جواب، فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ کے لشکر کو خطاب فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ تم خیانت نہ کرنا اور مال غنیمت سے چوری نہ کرنا، تم بدعہدی نہ کرنا اور مسلح نہ کرنا، کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو اور نہ ہی کسی عورت کو، اور نہ کھجور کے درخت کاٹنا اور نہ اس کو جلانا، اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا، نہ تم کسی بکری، گائے اور اونٹ کو ذبح کرنا سوائے کھانے کے لیے، جب ضرور نہیں تو نہیں، اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہے، پس تم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا، انہیں کچھ نہیں کہنا جو راہب ہیں، اور تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہیں مختلف قسم کے کھانے برتنوں میں پیش کریں گے، تم ان پر اللہ کا نام لے کر کھانا، اور تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف پٹیوں کی مانند بال چھوڑے ہوں گے، تو تلوار سے ان کی خبر لینا، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے والے اور جنگیں کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نام سے روانہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں ہر قسم کے زخم سے اور ہر قسم کی بیماری اور طاعون سے محفوظ رکھے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 17 مئی 2023 عیسوی،